السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار پھر قاری حنی ملتانی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور ایک درویش کی کہانی۔ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنی ملتانی صاحب کا بیان ہے، تو چلیے دوستو چلتے ہیں آپ کو بیان کی طرف۔ اسی مالک و خالق نے، اسی پروردگار نے، اسی پالنہار نے، اسی رب کائنات نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ جیسے اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر پیدا کیے، پروفیسر پیدا فرمائے، اس کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جسمانی بیماری آتی ہے اور دوا پینے سے چلی جاتی ہے، ٹیکے انجیکشن لگنے سے چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماری ایسی ہوتی ہے جب تک اس کا صحیح علاج نہ ہو وہ مرض قبر تک نہیں جاتا۔ اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مرض جو ہے، روحانی بیماریاں جو ہیں، وہ خوبصورت رنگ میں آتی ہیں، وہ عبادت کے رنگ میں آتی ہے، وہ ماننے والوں کے رنگ میں آ کر کے آدمی کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے وہ مٹ رہی ہے اور بدعاتیں بڑھ رہی ہیں۔ بدعات ہم کو اچھی لگتی ہے، سنت میں مزہ نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا میری امت اتنی بگڑے گی، اتنی تباہ ہوگی، اتنی خراب ہوگی، ایسا وقت آ جائے گا جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی، من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد آ گیا ہو، بربادی آ گئی ہو، فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرنا جبکہ لوگوں میں سنتوں کو مٹانے کا مزاج بن گیا ہو، میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یار اتنا سستا سودا، ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں جب یہ سودا کرو گے پھر پتہ چلے گا برادری کیا کرتی ہے، خاندان کیا کرتا ہے، عزیز و اقربا کیا کہتے ہیں، تمام کے تمام چھوڑ جائیں گے، سارے کے سارے پرے کو ہٹ جائیں گے، برادری دور ہو جائے گی، خاندان دور ہو جائے گا، عزیز و اقربا چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں گے۔ یہ بدل گیا، اس کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جو اس کو ایک ایک سنت زندہ کرنے پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اتنا اس کے اجر میں ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، مار کی پرواہ نہیں کرتے، تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کا حکم جو ان کے ذمے لگا وہ ڈیوٹی کے سچے، وہ زبان کے سچے، وہ حال کے سچے، وہ قال کے سچے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پہ جو تاج نبوت اڑاتا ہے، مالک کائنات ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے، اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم
او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے، میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے، یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا، سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں، رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں رات کو گھٹاتا ہوں، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، او لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اللہ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہ حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ، اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا، حق ادا نہ کر، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں،
آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا ہے۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کے چہرے، جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اللہ۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑی ہوندن ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔
جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جا، مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کرتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اچیا شان والے ہوں، فضل کرتا بخشی جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لو لوہان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا، ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، بعد آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے؟ اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آگے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبروں، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ، تاریخ مقرر کرنے والے ادھر دیکھنا ہے بچہ ہوگا آپ کون ہوتے ہیں؟
کون ہیں آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پیسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔ جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔
शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे न हटता वो तकलीफ न जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत, कैसी आबरू, कैसा भरम। जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत, कैसी आबरू, कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। सारा भरम। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से, बीवी बच्चों से हाथ झाड़कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। अल्लाह, जिसका अपने मौला, कोई गुलाम है जो अपने आका से भाग कर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भाग कर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भाग कर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा, अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही है, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी। अल्लाह, क़यामत वाले दिन सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मेरा मामला मेरे रब्बे जुल जलाल से। मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान न करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी ही नहीं, आप तो ऐसे गुनाह, ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत बखरी, नबी की सीरत बखरी, नबी की आंख बखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं, मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे। कुर्रा अंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्लो सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी। 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो, बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी, 40 दिन का नाम क्यों ले दिया? ये तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे आजाब से डराओ, मेरे जहन्नुम से डराओ, दुनिया के आजाब से धमकी दो, डराओ, लेकिन 40 दिन का नाम तुमने क्यों लिया? और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं, कुरान करीम में जिक्र है, ये नबी की बात है, पैगंबर की बात है, ताजे नबूवत वाले की बात है, किसी वली की बात नहीं।
जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी, खुद ब खुद छलांग लगा दी। ये इतने लोग बच जाएं, इतनी जानें बच जाएं, इतने इंसान बच जाएं। अल्लाह पाक ने आवाज दी और दरिया समंदर की मछली, खबरदार मेरी अमानत आ रही है, इसे संभाल के रखो, एक बाल भी अगर बिंका कर दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। समंदर की मछली, इतनी बड़ी मछली जो लुकमा बनाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदर निगल गई। फरमाया व इल्ला यूनुस लमिनल मुरसलीन, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे जलीलुल कदर पैगंबर, इज अबका इलल फुल्किल मशहूल फसाहम फकान मिनल मुदहजीन फल्तकमहुल हूत वहुवा मुलीम। मछली लुकमा बनाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। और मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर आपकी तबीयत हाजिर है, इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। इस मछली को, ये कितनी बड़ी होगी जो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई, और फिर इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। एक अरसा गुजर गया, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी मछली के पेट में है, समंदरों की गहराइयों में है, ताहतुस सरा में चली गई वो मछली। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदगी बसर कर रहे, वहां ताहतुस सरा में जमीन के सबसे पहले सबसे नीचे के तबके में पत्थर है, कंकरियां है, अल्लाह का नाम लेती है, अल्लाह का नाम बुलंद कर रही है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का नाम वहां पत्थरों से सुना, अल्लाह। कंकरियां थी, पत्थर थे, मालिक का नाम ले रहे थे, तस्बीह बयान कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में फौरन आ गई, जो इन पत्थरों की समंदर की तह में, तहतुस सरा में, समंदर की गहराइयों में से जो इन पत्थरों की सुनता है, वो मेरी भी जरूर सुनेगा। फौरन पुकार उठे ला इलाहा ला इलाहा, मेरे मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मेरी मुश्किल को आसान करने वाला कोई नहीं। और मेरी मुश्किल आसान कैसे करेगा, किसी को तेरे सिवा पता ही नहीं मैं यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ हूँ। ये किसी को इल्म नहीं, ये किसी को पता नहीं, ये किसी को खबर ही नहीं, तेरे सिवा कौन जाने। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, मेरे मौला तू शरीकों से पाक है, तू माबूदों से पाक है, तू और कारसादों से पाक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, तेरी जात पाक है, तेरे सिवा मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। और अल्लाह का नबी अपने आप को क्या कहता है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मौला मैं अपनी जान पे, अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा। कभी हमने भी दुआ मांगी, या अल्लाह जो मैंने कहर कमाए, जो मैंने जुल्म किए, जो मैंने तबाहकारियां की है, मौला मुझे माफी कर दे। अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझते, अपने जुल्म को जुल्म नहीं समझते, अपने कहर को कहर नहीं समझते, अपनी हरकत को गुनाह नहीं मानते।
अल्लाह पाक जल्ले शानू का पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम वहां तहत सरा में समंदर की गहराइयों में जमीन के नीचे की तह में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मेरी मौला तेरी जात पाक है, इन्नी कुल्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जुल्म कर बैठा, मैं खतावार बन बैठा, मेरे अल्लाह माफी अता फरमा। अल्लाह। और कुरान करीम की अगली आयत जो है 23वें पारे सूरह सौफात की चंद आयात का भी तर्जुमा देखना, आखिरी सूरत का ये आखिरी रुकू है। फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरा नबी फलौला अन्नहु काना, अगर मेरा पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम मेरा नबी मेरी तस्बीह बयान ना करता, मुझे याद ना करता, मेरा नाम ना लेता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम क़यामत तक मछली की पेट में रहना पड़ता। ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, मेरा अगर नाम ना लेता, मेरी तस्बीह बयान ना करता, मेरी कुदरत कामला का मांग मछली के पेट में ऐलान ना करता, क़यामत तो कायम हो सकती थी, कोई उसको निकालने वाला नहीं था। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने मछली को हुक्म दिया, फरमाया मछली मेरी अमानत वापस कर, मेरी अमानत वापस कर। फनबदनाहु बिलअराइ वहुवा सकीम, जल्दी वापस कर मेरी अमानत, मेरा नबी वापस कर। मछली बाहर आई, समंदर के किनारे पे उगल के चली गई। अंदाजा लगाओ मछली बदजानत नहीं करती, एक बाल बिंका नहीं हुआ, न यूनुस अलैहिस्सलाम गले, न सड़े, न पिघले, न मरे, न खत्म हुए, न हड्डियां खत्म हुई, न जान खत्म हुई, न चमड़े का कुछ बगड़ा। कमजोरी तो जरूर आ गई, ऐसा हो गया जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो। मछली बाहर निकल कर उगल के फौरन वापस चली। कुरान करीम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या और मछली का वाक़या कि किस तरह जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की आज़माइश आई और किस तरह जो है यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो है वक्त गुजारा। 40 साल तक जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये कहानी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये एक आज़माइश थी। अल्लाह पाक जो है नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि या परवरदिगार, या रब्बे ज़ुल जलाल, मुझे जो है माफ़ कर दे, मैं जो है दोबारा ऐसा गुनाह ना करूँगा। अल्लाह पाक जो है यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है दर बदर फिरते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला नाराज़ है, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम अपने शहर से दूसरे शहर जाने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कश्ती जा रही है, लोग उसमें सवार हैं और मलाह भी उसका बैठा हुआ है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो है कश्ती के ऊपर बैठते हैं। तो जैसे ही कश्ती भंवर में पहुंचती है तो वहाँ पे तूफ़ान आ जाता है, कश्ती डूबने लगती है। तो मलाह कहता है कि कोई ऐसा आका, ऐसा बंदा है जो अपने आका से भागा हुआ है, उसका आका उससे नाराज़ है, वो अपने आका से बिछड़ के आ रहा है। तो सारे बंदे खामोश होते हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं हूँ। तो वो मुझसे मलाह कहता है कि आप नहीं हो सकते क्योंकि आप तो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हो। यूनुस अलैहिस्सलाम की रीश दाढ़ी थी, खूबसूरत चेहरा था। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो है बताया
کہ میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، اپنے آقا کا بہت بڑا نافرمان ہوں، استغفر اللہ۔ تو یونس علیہ السلام کو ملا نہیں اتارنا چاہتا تھا، تو یونس علیہ السلام کہتے ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی جان نہیں گنوانا چاہتا، لہٰذا میں ہی مجرم ہوں، تو میں ہی اس کشتی سے چھلانگ لگاؤں گا۔ تو یونس علیہ السلام بغیر بتائے لوگوں کے اصرار کے باوجود کہ آپ تو نیک معلوم ہوتے ہیں، آپ تو نیک بندے ہیں، آپ کیسے گناہ گار ہو سکتے ہیں، یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو وہاں پہ ایک مچھلی نے آ کر یونس علیہ السلام کو دبوچ لیا، ڈولفن مچھلی کی بہت بڑی مچھلی تھی، اللہ اکبر، سارے یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ یونس علیہ السلام کا جیسے جیل ہوتی ہے ویسے ہی جیل تھی مچھلی کے پیٹ میں، نہ کھانا نہ پینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا تھا، کھانا پینا۔ یونس علیہ السلام 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، اللہ پاک کا حکم تھا کہ یونس علیہ السلام آپ نے اس مچھلی کو، اللہ اکبر، اے یونس علیہ السلام آپ نے اس مچھلی کو اے مچھلی یونس علیہ السلام کا ایک پر بھی بھیگا، ایک بال بھی بھیگا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ تو مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے بحفاظت، اور 40 سال تک جیل کٹاتی ہے یونس علیہ السلام کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کتاب اللہ پاک سے جب یونس علیہ السلام اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے مچھلی کو کہ مچھلی ہمارا یونس علیہ السلام واپس کر دو۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی اگل دیتی ہے، ہو بہو، ایک چوٹ بھی نہیں آتی، ایک کوئی زخم بھی نہیں آتا، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام کو یہ کہانی تھی اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے کس طرح ان کے بچت ہوئی، کس طرح ان کے واقعات ہوئے۔ یہ ایک محبت بھرے لہجے کے ساتھ، پیار بھرے لہجے کے ساتھ قاری حنی ملتانی صاحب کا بیان تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو بیان پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے بیانات قاری حنی ملتانی صاحب کے، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، سپورٹ کریں، انشاءاللہ محبت بھرے لہجے کے ساتھ، پیار بھرے لہجے کے ساتھ قاری حنی ملتانی صاحب کے بیانات سے ملتے رہیں گے۔ تو تب تک اللہ حافظ، خدا حافظ۔